اور علی پہرا ہی دے رہے تھے کسی کے باغ کہ عباس آ گئے، 9 سال کی عمر تھی، اور کہنے لگے بابا اب آپ گھر جائیے، آپ کی جگہ میں پہرا دوں گا، میں پہرا دوں گا۔ کہا عباس پہرا تو دینا، لیکن ایک بات تمہیں سمجھائے دیتے ہیں، اس پہرے میں کوئی باغ کے اندر نہ جانے پائے۔ کہا بابا ایسا ہی ہوگا۔ اور کہا اگر کوئی زبردستی جانا چاہے باغ کے اندر تو اس سے کہنا تلوار نکالے، جنگ کرے، اگر وہ جیت جائے تم سے تو باغ میں چلا جائے، اگر تمہیں زیر کر لے۔ کہا بابا ایسا ہی ہوگا۔ عباس علی کے انداز سے 9 سال کی عمر میں پہرا دینے لگے باغ کا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک سوار ہاتھ میں تلوار لیے اور منہ پہ نقاب ڈالے آ گیا، اور وہ سیدھا باغ کے دروازے کی طرف چلا۔ عباس نے وہیں سے للکارا، خبردار میرے بابا نے منع کیا ہے، تو باغ میں نہیں جا سکتا، میں تجھے باغ کے اندر نہیں جانے دوں گا۔ اب یہ وقت وہ تھا کہ یہ قاعدہ تھا عرب میں کہ راتوں کو جو سپاہی پیشہ لوگ تھے جو صبح کو لشکر میں جاتے تھے، ان کی بیویاں آٹا لے کر تنور پہ جاتی تھیں روٹیاں لگوانے، اور آدھی رات کو تنور روشن ہو جاتے تھے، روٹیاں لگوا کے تنور سے آتی تھیں، اس کو کھانا کھلا کے رخصت کر دیتی تھی صبح کو۔ ایسی ہی ایک عورت گھر سے آٹا لے کے چلی تنور پر روٹیاں لگوانے، راستے میں یہ جگہ آ گئی جہاں باغ کے پاس 2 سوار نظر آئے۔ اس عورت نے یہ دیکھا کہ ایک سوار دروازے کے پاس باغ کے جا رہا ہے، دوسرا کہتا ہے اندر جانے کی شرط یہ ہے کہ تلوار نکال، مجھے زیر کر لے تو باغ میں چلا جا۔ فوراً اس نے اپنی تلوار بلند کی، عباس نے بھی اپنی تلوار اٹھائی، اور پھر تلوار چلنا شروع ہوئی۔ اس نے وار کیا، عباس نے وار کیا، اس نے وار کیا، عباس نے وار کیا، نہ وہ عباس کے وار کو زیر کر پڑا، نہ عباس اس کے وار کو، برابر سے تلوار کے گھوڑے کے سموں سے چنگاریاں نکلنے لگی، اور تلواروں کے وار سے آوازیں نکلنے لگی، لوہے سے لوہا ٹکرا رہا تھا۔ یہ بھول گئی کہ میں کس کام سے جا رہی تھی، یہ غور سے لڑائی کو دیکھنے لگی۔ کاہے کو اس نے کبھی ایسی لڑائی دیکھی تھی، یہاں تک کہ صبح نمودار ہونے والی ہوئی۔ عورت کو احساس بھی نہیں ہوا کتنا وقت گزر گیا، لیکن اس کے بعد اس نے سوچا کہ یہ تو لڑتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پھر اسے یاد آیا میں کس کام سے آئی تھی۔ اب جو تنور پہ گئی، تنور بجھ چکے تھے، روٹیاں لگ چکی تھی۔ میں آٹے کے گھر واپس آئی، شوہر انتظار کر رہا تھا کہ روٹیاں لگوا کے لائے گی۔ وہیں سے پوچھا روٹیاں لگوا لائی؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کیوں؟ راستے میں ایک لڑائی ہو رہی تھی، وہ دیکھنے لگی۔ شوہر کو غصہ آیا، اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور کہا میں تجھے قتل کر دوں گا، میں بھوکا بیٹھا ہوں، تو روٹی نہیں لائی۔ جیسے ہی اس کے شوہر نے تلوار کا وار کرنا چاہا، عورت نے بڑھ کے دوسری تلوار اٹھائی، شوہر نے وار کیا، اس کی بیوی نے وار کو روکا، اس نے دوسرا وار کیا، ادھر سے اس نے دوسرا وار کیا۔ اب وہ وار کرتا ہے، اور حجرے سے صحن تک دونوں لڑتے آ گئے، اور بیوی کو دیر نہ کر سکا تو تلوار پھینک کے کہا اے خدا کی بندی، یہ تو بتا کبھی گھر سے نہیں نکلی، یہ تلوار چلانا، یہ تلوار چلانا کیسے آ گئی؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میں نے ایسی جنگ دیکھی کبھی زندگی میں نے تلوار کے وار کے رخ نہیں دیکھے، اتنے غور سے دیکھا کہ خود بخود میرا ہاتھ تلوار پہ اٹھا، اور جیسے جیسے وار میری نگاہوں میں بچ گئے تھے، میں ویسے ویسے تلوار چلاتی گئی، گویا مجھ کو فوراً آ گیا تلوار چلانا۔ کہا کیسی لڑائی ہے، ایک عورت نے بھی سیکھ لیا، ذرا مجھے لے چل، ذرا مجھے لے چل، یہ لڑائی کہاں ہے؟ کہا چل، وہ کوفے کے باہر باغ کے پاس 2 سوار لڑ رہے ہیں،
اب جو وہ آیا بیوی کے ساتھ تو دیکھا واقعی دو سوار آپس میں لڑ رہے ہیں. کئی گھنٹے لڑائی کو ہو گئے لیکن کوئی ایک دوسرے کو زیر نہیں کر سکا، یہاں تک کہ نماز کا وقت قریب آ گیا. ایک بار وہ سوار جس کے چہرے پر نقاب تھی اس نے نقاب ہٹائی اور کہا بس میں علی ہوں.